15,000 طالب علم اس وقت کراچی میں، اب تو خیر بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ جو 15,000 طالب علم وہاں تھے، یہ وہاں شعبہ مائکرو بایولوجی میں یہ پڑھنے کے لیے آئیں، اس سے پہلے ڈی جے کالج میں تھی، اور میں سن 1966 سے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ طالب علموں کے ساتھ انٹریکشن بہت ضروری بھی رہتا تھا اور بہت کام بھی آتا تھا، تو مجھے نہ صرف کراچی یونیورسٹی کے طالب علموں سے انٹریکشن اور اس پہ نظر رکھنی ہوتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو کالجز تھے ہمارے، وہاں کس طریقے سے گرومنگ ہو رہی ہے۔ تو جب کبھی اس زمانے میں یہ پوچھتا تھا میں کہ وہاں کے بہترین اور زبردست اچھے طالب علم کون سے ہیں، تو ڈی جے کالج سے جواب آتا تھا کہ نیلوفر عباسی۔ اور کراچی یونیورسٹی آنے کے بعد بھی نیلوفر عباسی نے وہ تقریباً 14-15 ہزار طالب علم جو تھے، ہر فرد نیلوفر عباسی سے واقف تھا، انہیں جانتا تھا، مسرت کا اظہار کرتا تھا، اور اس پہ خوش تھا کہ یہ یونیورسٹی کی طالبہ ہمارے ساتھ یہ یونیورسٹی میں موجود ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہاں حوالوں سے بہت سی گفتگو ہوئی ہے۔ نیلوفر عباسی کی خاص بات یہ تھی، یہ تو ابھی آپ نے جو خاکے، شخصی خاکے ان کے پڑھے ہیں، تو میں تو یہ سمجھا ہوں کہ اس کتاب کے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ خاکے پیش کیے ہیں، تو یہ جو سحر انصاری صاحب زیادہ روشنی اس پہ ڈال سکتے ہیں، خاکہ نگاری کا جو فن ہے، اس فن میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ خاکہ نگاری تو وہاں جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس سے لے کے تو زمانے گزر گئے۔ اچھا، ہر شخص خاکہ لکھتا ہے، تو جو خاکہ لکھتا ہے اس میں بہت خاکہ اپنا ہوتا ہے۔ ان کے خاکوں میں وہ افراد ہیں، وہ زمانہ ہے، وہ وقت ہے، وہ سوچ ہے کہ جو اس زمانے کی تھی۔ اس کو ہمیں بہت ضروری محسوس کرنا چاہیے کہ اگر ہم آج خاکہ لکھ رہے ہیں اور ہم نے اس کو اس طریقے سے لکھا نہیں، ہمیں تو وہ زمانہ بھی بتانا ہے، وہ وقت بھی بتانا ہے، کیا سلسلے تھے سارے کے سارے کہ جس میں انہوں نے یہ زندگی کے راستے متعین کیے اور اپنے آپ کو منوایا۔ مگر ساتھ ساتھ بہت کم، دیکھیے اس وقت تو زمانہ بدل رہا ہے تیزی سے، ہمیں تو نہیں معلوم کہ بچے جو ہیں وہ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں، آگے جانے کے ان کے کون سے راستے ہیں، لیکن پہلے یہ کوشش ہوتی تھی کہ آپ کے گھرانے، آپ کے سلسلے، آپ کی تہذیب، یہ ساری کی ساری نسلاً بعد از نسل منتقل ہو سکے۔